تعارف کی. تو اسلامی قانون کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، گزشتہ سبق میں ہم نے بنیادی باتیں پڑھی تھیں. اب یہ سمجھیے گا کہ اسلامی قانون ہی، فقہ اسلامی ہی قانون کا مصدر ہے، اس کی بنیاد ہے کہ قانون فقہ اسلامی سے بنتا ہے. اور فقہ اسلامی مدون ہوتی ہے کتاب، سنت، اجماع اور قیاس سے. تو فقہ اسلامی ہمارے ہاں قانون اسلامی ہی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، بالخصوص متاخرین کے ہاں. اور اب یہ سمجھیے گا کہ اسلامی قانون یا شرعی قانون، یا آپ کہہ لیں کہ فقہ اسلامی، یہ ارتقاء پذیر رہی ہے اور ارتقاء کرتے 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 آج کے اس دور میں جس مقام تک پہنچی ہے، اس کی تفصیل ابھی انشاءاللہ العزیز ہم پڑھتے ہیں. تو یہ آج اسلامی قانون کا مصدر اور ماخذ یہی فقہ اسلامی ہے. چنانچہ اسلامی قانون کا اصل ماخذ تو کتاب و سنت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول، یہ اصل ماخذ ہیں کتاب و سنت، فقہ اسلامی کے بھی اور اسلامی قانون کے بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بنیادیں دی ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادیں دی ہیں. مثال کے طور پہ قرآن پاک کی بنیادیں ہیں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، قرآن نے کہا واشہدوا ذوی عدل منکم، قرآن نے کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، قرآن نے کہا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن نے کہا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. تو یہ سب کے سب ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور اوفوا بالعقود، اور لا تزر وازرۃ وزر اخری. یہ قرآنی اصول ہیں جن سے قانون بنتا ہے، فقہ بنتی ہے، اور اس سے پھر آگے قانون بنتا ہے. حدیث پاک میں بہت سی مثالیں ہیں، مثلا لا ضرر ولا ضرار، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، اور آپ کا کہنا کہ الولد لمن ولد علی فراش ابی، یا الولد للفراش وذلہ للحجر، اور آپ کا یہ کہنا العاریۃ مودات المنحۃ مردودۃ والدین مقضی والزعیم غارم، اور آپ کا کہنا لا وصیۃ لوارث، اور آپ کا فرمانا المسلمون علی شروطہم الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما. تو یہ یا البینۃ المدعی والیمین علی من انکر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصول ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے کہ جن سے آگے قانون سازی ہوتی ہے. اور پھر اگلا دور آیا حضرات خلفاء راشدین کا، تو اس دور کے اندر پھر اس میں کچھ تھوڑا سا ارتقاء ہوا، ترقی ہوئی، اور نئے نئے پیش آمدہ مسائل کا حل فقہا نے اپنے اجتہاد سے
اور آپس کے مشورے سے شورائی انداز سے طے فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی تھی، جن میں حضرت علی، حضرت معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ، وہ اپنے اجتہاد سے قانون سازی کرتے تھے، اور یہ خلفاء راشدین اپنے زمانے کے مجتہدین سے مشورہ لیتے تھے اور ان کی رائے لے کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مثال کے طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ قحط کی بنا پر وقتی طور پہ چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حل کیا گیا۔ مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دی جاتی تھی اور وہ ختم کی گئی کہ اب تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ مجاہدین میں عراق مصر کی اراضی کی تقسیم کا قضیہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں طے کیا گیا۔ شراب کی سزا 80 کوڑے اسی زمانے کے اندر طے کی گئی۔ غرضے کہ یہ بہت سی ایسی چیزیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کے اصول اور بنیادیں موجود تھیں، ان کو اس زمانے میں طے کر دیا گیا۔ اب اس سے اگلا دور آتا ہے جس میں خلافت اب پھیل چکی ہے 4 دنگ عالم میں، تو تابعین، مجتہدین اپنے اپنے علاقوں میں اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد کر کے قانون سازی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک تو کبار تابعین کا دور ہے، جن میں سعید ابن مسیب ہیں، مدینہ میں عطا ابن رواح ہیں، مکہ میں ابراہیم نخعی ہیں، کوفہ میں حسن بصری بصرہ میں، مکحول شام میں، طاؤس یمن میں۔ یہ بڑے بڑے حضرات ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور وہاں پیش آمدہ نئے مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کر کے امت کو ان کا حل دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صغار تابعین سے آگے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے آگے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، مستقل کتاب و سنت میں غور و خوض کر کے اجتہاد کرنے اور مسائل کو مدون کرنے کا، جس میں سب سے پہلے حضرت امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس کام کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک ٹیم بناتے ہیں، ایک جماعت تیار کرتے ہیں، اور اس مجلس فقہی کے ساتھ مل کے امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کوئی 80-82 ہزار مسائل اخذ کرتے ہیں، جن میں سے کہا جاتا ہے کہ 38 ہزار مسئلے صرف اور صرف عبادات سے متعلق ہیں۔ پھر امام صاحب کے شاگردوں میں امام یوسف ہیں، امام محمد ہیں، وہ کتابوں کی صورت میں امام صاحب کے ساری فقہ کو اور اپنے اجتہادات کو کتابوں میں مرتب کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی مالکی فقہ مدون ہوتی ہے اور موطا امام مالک لکھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر امام مالک کے شاگرد دنیا میں جہاں جہاں جاتے ہیں، جیسے کہ یحییٰ ابن یحییٰ اندلس میں گئے تو وہاں انہوں نے مالکی فقہ کو مدون و مرتب کر کے وہاں کے قانون میں شامل داخل فرمایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی
مصر چلے گئے، مصر میں اقامت کی، تو کتاب الام، رسالۃ الاصول اور فقہ احکام القرآن وغیرہ کتابیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مدون ہوئی، اور مصر میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ چلتی رہی، اور ادھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ بغداد میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے امام شافعی سے، امام محمد سے اور دیگر حضرات علم حاصل کیا، اور انہوں نے وہاں پہ اپنی فقہ مدون کی، اور مسند امام احمد حنبل کے نام سے مسند اپنی تیار فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر بہت سے حضرات اور آئے جنہوں نے اجتہاد کر کے کتاب و سنت میں قانون سازی کا کام کیا۔ اب اگلا دور آیا، اس میں غیر محدود اجتہاد کا عمل رک گیا، جزوی اور مقید اجتہاد نے اس کی جگہ لے لی، اور فقہی تحقیقات اور تعلیقات کا سلسلہ اب جاری رہا۔ اور اس دور کے اندر پھر مطلق اجتہاد کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن نئے مسائل اور جو مسائل جن پہ اجتہاد ہو چکا تھا ان میں راج مرجو وغیرہ کی تعین اس زمانے میں ہوتی رہی۔ اور اجتہاد کا دروازہ بند کیوں ہوا؟ اس لیے بھی ہو کہ اب کچھ مذہبی تعصب پیدا ہو گیا تھا، جس کی بنا پر لوگوں نے مطلق اجتہاد پر خدمت کرنے کے بجائے اپنے مذہبی مجتہدات کی خدمت کو ترجیح دے دی، اور دوسرے ایک یہ خیال ہے کہ شروع میں خلفاء کا طریقہ یہ تھا کہ قضاء کے لیے صاحب اجتہاد علماء کو منتخب کرتے تھے، لیکن جب اس اہلیت اور صلاحیت کے علماء باقی نہ رہے تو مقلدین کو ترجیح دی جانے لگی، تاکہ ایک متعین مذہب کا پابند رہ کر اجراء احکام میں مددگار ثابت ہوں۔ اس وجہ سے علماء نے اجتہاد مطلق کا راستہ چھوڑ کے تقلید کا راستہ اختیار کر لیا، اور اسی طرح مذاہب چونکہ مدون ہو چکے تھے تو اب ضرورت نہیں تھی مطلق اجتہاد میں جانے کی۔ میں اس کو مختصر یوں کہتا ہوں کہ دیکھیں، مجتہدین مطلق نے اجتہاد کر کے ایک ایک مسئلے میں جتنے اقوال ہو سکتے تھے ممکن، وہ سب نکال دیے، ایک نے ایک کو اختیار کر لیا، دوسرے نے دوسرے کو، تیسرے نے تیسرے کو، اور اب اس اجتہاد میں مزید گنجائش باقی نہیں رہ گئی، اس کے اندر مزید گنجائش نہیں تھی کہ اور اجتہاد کر کے کوئی مزید قول نکالا جاتا۔ گویا یوں کہہ لیں کہ چند اقوال پر اجماع مرکب حاصل ہو گیا کہ جی اس مسئلے میں 2 قول ہیں، اس میں 3 ہیں، اس میں 4 ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اس پہ اجماع ہو گیا۔ اگر ہو سکتا ہوتا تو ضرور اس زمانے کے مجتہدین میں سے کوئی کسی مزید قول کو اختیار کر لیتا۔ اب اجماع ہو گیا اصولی مسائل پر کہ ان سے زیادہ اور اقوال نہیں ہو سکتے، اسے اجماع مرکب کہتے ہیں۔ اب مزید اگر اجتہاد ہوگا تو کسی اس مسئلے میں کسی نئے قول پہ ہوگا، اور یہ اجماع مرکب کے منافی ہے۔ اس لیے امت نے اتفاق کیا کہ اب جن مسائل پہ اجماع ہو گیا اب ان میں مزید اجتہاد نہیں ہو سکتا، تو مجتہد ہی مسائل میں مزید اجتہاد نہیں ہو سکتا، لہذا اب ضرورت باقی نہ رہی، تو آگے مقلدین کا دور شروع ہوا۔ اب صرف فقہ کے مسائل میں ترجیح، تطبیق، ضعیف، صحیح بتانے والے ہی علماء رہ گئے، اور راج مرجو بتانے والے، اور مجتہدین ختم ہو گئے۔ تاہم یہ ہے کہ کچھ مسائل نئے پیش آتے رہے، یا زمانے کے حالات کے بدلنے سے کچھ تبدیلیاں ہوتی رہیں،
تو اب اس دور میں وہ جو نئے پیش آمدہ مسائل تھے یا حالات زمانہ کے تبدیل ہونے سے جو مسائل میں کوئی تبدیلی آتی تھی، تو اس زمانے کے علماء نے صرف یہ کیا کہ ان مسائل میں تحقیق کر کے ان میں موجودہ دور کا حکم متعین کر کے بتایا. اور پھر یہ زمانہ تھا کہ اب فقہی سرمایوں کی تہذیب اور تنقیح ہونے لگی، اختصار نویسی، متن نویسی کا رجحان پیدا ہوا، اور قاضیوں نے قضاء کے مسئلے الگ سے لکھنا شروع کیے، ہر عنوان پہ الگ سے کام ہونے لگا، کتابیں الگ الگ ہر عنوان پہ لکھی جانے لگی، اور سہل نگاری ہونے لگی کہ پچھلے زمانے میں جو مسائل ذرا پیچیدہ تھے، مغلق تھے، ان کو آسان کیا جانے لگا. اب یہ وہ دور تھا کہ جس میں تسہیل، ترتیب، تخریج، تحقیق، ترجیح، تنقیح، یہ کام ہوئے بس، اور اجتہاد وغیرہ ختم ہو گیا، ادھر بند ہو گیا. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کتب فتاوی کی تعلیف اور موضوعاتی تدوین، ان کاموں پہ علماء نے پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ قانون کی کتابیں لکھی جانے لگیں، تو اس زمانے میں اگلے زمانے میں اب ایسی کتابیں لکھی گئیں جو جن میں دفعات اور ملکی قانون کو دفعات کی ترتیب پہ شق وائز لکھا جانے لگا. اس میں پھر مجلۃ الاحکام العدلیہ، مجلۃ الاحکام الشرعیہ، اس عنوان کی کتابیں منظر عام پہ آنے لگی. ادھر ہندوستان کی تاریخ میں، ہندوستان کے دور میں اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری کے نام سے دفعات کی شکل میں مسائل کو جمع کیا، اور سلطنت عثمانیہ نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا، اور مجلۃ الاحکام الشرعیہ کے نام سے تمام قوانین کو مرتب کر کے اور بیوع، اجارات، کفالہ، حوالہ، رہن امانات، یوں قضاء تک تمام دفعات کو جمع کر دیا، جس میں 99 قواعد ہیں، اور ان 99 قواعد کے تحت پوری فقہ کو جمع کر دیا قانون کی شکل میں. آج وہ قانون ہمارے پاس موجود ہے. چنانچہ اب قانون سازی کے اندر مزید وسعت ہونا شروع ہوئی، اور مختلف اسلامی ملکوں میں مختلف موضوعات پر قانون وضع ہونے شروع ہوئے. بالخصوص مدنی، فوجداری، انتظامی امور کے قوانین میں قانون سازی کا عمل تیز رہا. چنانچہ مدنی قانون سازی 3 امور میں واضح طور پہ نمایاں ہے: تجارتی قانون، جائیداد کے قوانین، اور اصولی قوانین.
تو تجارتی قوانین مدون ہوئے اور ان میں پھر بیو، اجارات اور حکومت کے مالی تصرفات، انتقال جائیداد وغیرہ مستقل محکمے بنے، رجسٹری کے محکمے، جائیداد کے وغیرہ وغیرہ مختصر اختصار سے کام لیتے ہیں. یوں قوانین مرتب ہو گئے جس میں بیو کے اندر بڑی تفصیل سے ایک ایک جزی مرتب کر دی گئی اور اسے قانون کی کتابوں میں ترتیب سے لکھ دیا گیا. میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامن قادم العالیہ نے فقہ البیوع کے آخر میں شقوار دفعات کی شکل میں بیوع کے تمام مسائل جمع فرما دیے ہیں. اگر اسلامی قانون نافذ ہو تو فقہ البیوع کے آخر سے اس حصے کو اٹھا کے بس لاگو کرنے کی ضرورت ہے، ہر چیز مرتب کر کے تیار کر دی ہے. تو یوں آج کے دور تک بحمد اللہ تعالی امت نے قانون سازی کو اپنے کمال تک پہنچا دیا ہے، انتہا تک پہنچا دیا ہے، اور جو کچھ بھی قانون سازی میں ضرورت تھی تمام ضروریات کو بہم پہنچایا. یہ ایک امت کا بہت بڑا کارنامہ ہے، علماء امت کا. تو یہ اسلامی قانون کا ارتقاء تھا، اور ارتقاء کے بعد رفتہ رفتہ یہاں تک پہنچا ہے. اور اس پہ اور بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اس عنوان پہ. یہ مختصر سا تعارف تھا، میرا خیال ہے اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں آج، اس لیے کہ اگلی بحث ذرا زیادہ لمبی ہے اور اسے پھر انشاءاللہ العزیز کل شروع کر لیں گے. هذا المرام وبهذا القدر كفاية.